بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم ناظرین و سامعین، احکام روزہ کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی اور جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے بارے میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے آنکھ کے روزے کے متعلق بات کی، آج ہم کان کے روزے کی، زبان کے روزے کی بات کرتے ہیں۔ کان کا روزہ کیا ہے؟ کان کا روزہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیں، مثلا کانوں سے تلاوت نعت سنیں، کسی اچھے عالم دین کی تقاریر سنیں، واعظ و نصیحت سنیں، اچھی باتیں سنیں، اذان سنیں، اقامت سنیں اور سن کر ان کا جواب دیں۔ ہرگز ڈھول باجے موسیقی نہ سنیں، گانے نغمے فضول یا فحش لطیفے نہ سنیں، کسی کی غیبت نہ سنیں، کسی کی چغل خولی نہ سنیں، کسی کے عیب ہرگز نہ سنیں، اور جب دو آدمی چھپ کر بات کریں تو کان لگا کر نہ سنیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ آج ہم یہی کرتے ہیں، دو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ہم جناب ایسے کان لگا کے سنتے ہیں جتنا اتنا ضروری تھا کہ اگر ہم نے نہ سنے تو کتنا ہمارا دین کا جو ہے نا مسئلہ ضائع ہو جائے گا۔ خدا را کسی کی غیبت سننے کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں، چغل خوری کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں آپ نے اگر کچھ سننی ہے تو نہ شریف سنیں، اگر آپ نے کچھ چیز سننی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت سنیں، اذان سنیں۔ لیکن ہم دنیا کی باتوں کے اندر اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ طرح طرح کی جو ہے باتیں سنتے ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں جو ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ اس طرح کرتا ہے کہ کوئی لوگوں کی باتیں کان لگا کر سنتا ہے اور وہ لوگ اس سے تنگ ہوں تو اس قیامت والے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ سنے نہ فحش کلامی، نہ غیبت و چغلی، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ رسول پاک اگر مسکراتے آ جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسکراتے آ جائیں تو گورے تیرا میں ہو جائے چاند نہ یا رب، چاند نہ یا رب۔ رسول پاک اگر مسکراتے آ جائیں تو گورے تیرا میں ہو جائے چاند نہ یا رب، یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آ جائیں گے تو قبر روشنی ہو جائے گی، قبر نور علی نور ہو جائے گی۔ تو دیکھیں ایک کان کا روزہ یہ ہے کہ ہم اس سے بری باتیں نہ سنیں، فحش کلامی جو ہے وہ نہ سنیں، کسی کی غیبت نہ سنیں، گانے نہ سنیں۔ اور آج کل ہمارا مشغلہ یہی ہے، کانوں میں ہینڈ فری ہیں، گانے چل رہے ہیں، نغمے چل رہے ہیں اور بےہودگی کی باتیں ہماری کانوں میں آ رہی ہیں۔ خدا را ڈر جائیے، آج آپ کے کان آپ کے ساتھ ہیں، قیامت والے دن انہیں آپ کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ ان کے اعضاء الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت والے دن ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، بند کر دیے جائیں گے، تالے لگا دیے جائیں گے، پھر ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ہم سے بات کریں گے تو یہ کان بتائیں گے اس نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کان جیسی نعمتوں سے نوازا ہے تو ان کو اللہ رب العزت کے حکام کی طرف ہی لگائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا